بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بخیل کی روٹی بیماری پیدا کرتی ہے، اس لیے بخیل کے چولہے کے نیچے جتنی دیر آگ جلتی رہتی ہے، بخیل کا دل اس سے بھی زیادہ جلتا رہتا ہے۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہمیں کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ اگر اس دنیا میں اپنا اخروی مرتبہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ میرے نزدیک اس دنیا میں دین کی کتنی قدر و منزلت موجود ہے۔ میرے ارادے ہمیشہ صاف ہوتے ہیں، اسی لیے کافی لوگ میرے خلاف ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ذلیل ہونے کا شوق ہے تو یک طرفہ محبت کر لیں، اگر مزید شوق ہے تو اظہار بھی کر ڈالیں۔ جب رشتے سچے ہوں تو انہیں سنبھالنا نہیں پڑتا، اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑے وہ سچے نہیں ہوتے۔ ہماری زندگی نصف سے زیادہ مصائب کی اس لیے شکار ہوتی ہے کہ ہم ہر معاملے میں یہی کہتے رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ من پسند انسان کا کوئی متبادل نہیں ہوتا، خواہ من پسند انسان آپ کے تصور میں ہو یا حقیقت میں۔ لالچی اور خوشامدی کو بالکل دوست نہ بنائیں۔ لالچی دوست ہر وقت امداد کا مستحق بنا رہتا ہے، اور خوشامدی دوست طمع کے وقت بے حد تعریف کرتا ہے۔ اگر طمع پورا نہ ہوا ہو تو وہ اپنی خوشامد کو عیب جوئی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ بے شک خواہش چاند کی کیجئے مگر قبول اس کے داغ بھی کیجئے۔ جس عالم کو دیکھو کہ وہ دنیا سے محبت رکھتا ہے تو دین کے معاملے میں اس پر اعتبار نہ کرو۔ جس معاشرے میں ظلم ہو تو دو قسم کے لوگ خاموش رہتے ہیں، ایک خود غرض اور دوسرے بزدل۔ آپ کی عزت تب ہوتی ہے جب آپ کے پاس کچھ ایسا ہوتا ہے جو سب کے پاس نہیں ہوتا۔ ہمیشہ فائدے میں رہنا چاہتے ہو تو نیک لوگوں کے ہمیشہ قریب قریب رہو۔ طلب دنیا ایک خطرناک ہوس ہے جس میں قدم قدم پر جال بچھا ہوا ہے۔ جو اس ہوس میں گرفتار ہوا اس کے جال میں پڑنے اور ہلاک ہونے میں کوئی شبہ اور شک نہیں، اس لیے جال کا دانہ چگنا حرام سمجھنا چاہیے۔ جذباتی ہونا، جلد غصہ کر جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لے جانا، جلد رو دینا ایک صاف انسان کی نشانی ہے۔ یہ سب خوبیاں کسی منافق میں نہیں پائی جاتی۔ بعض اوقات اچھے طریقے سے علیحدہ ہو جانا تکلیف دہ تعلق برقرار رکھنے سے بہتر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے راستے میں آیا ٹوٹا ہوا پل برا نہیں ہوتا، وہ آپ کو ایسی جگہ جانے سے روکتا ہے جہاں آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ زندگی کے سفر میں رکاوٹ کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، بس ہمیں اس رکاوٹ سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اداسی گہری ہو جائے تو من پسند چیزوں سے بھی دل اٹھ جاتا ہے۔ ہر روز آپ کے اندر دو طاقتوں کی جنگ ہوتی ہے، مثبت اور منفی۔ دونوں اپنا پورا زور لگاتے ہیں، مگر جیت اسی کی ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ خود کھڑے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، مگر یاد رکھیے کہ یہ آپ کی کہانی کا اختتام نہیں ہے، بلکہ آپ کی کہانی میں ان کے کردار کا اختتام ہے۔ پیدائشی طور پر انسان نہ تو فرشتہ ہے نہ ہی شیطان، لیکن اپنے اعمال کی بدولت فرشتے سے بہتر بھی ہو سکتا ہے اور شیطان سے بدتر بھی۔ جو باتیں تکلیف دیں انہیں دل میں رکھنے کی بجائے پاؤں کے نیچے رکھیں۔ وقت ایک سا نہیں رہتا، سن لے اے زندگی،
خود بھی رو پڑتے ہیں دوسروں کو رلانے والے۔ شکر ہے آنسوؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، ورنہ صبح کے اجالوں میں رنگین تکیے سب کے راز کھول دیا کرتے۔ پیر اپنے مریدوں کو جو تعویذ لکھ کر دیتا ہے وہ بھی کاغذ کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اور مرید جو اس کے معاوضے میں 100 روپے کا ہدیہ دیتا ہے وہ بھی کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ مرید کا دیا ہوا ٹکڑا پیر کی فوری ضرورت پوری کر دیتا ہے، اور پیر کا دیا ہوا تعویذ کا ٹکڑا خدا جانے کب اثر کرے یا نہ کرے۔ آپ بتائیں کہ ان میں زیادہ کامل کون ہے، پیر یا مرید؟ حسن ڈھل جاتا ہے، حسن سلوک باقی رہ جاتا ہے۔ کسی انسان کو ماپنے کا پیمانہ اس کی شکل یا اس کے پاس موجود نعمتیں نہیں ہوتی۔ انسان کا پیمانہ ہے اس کا کردار، اس کی ایمانداری، اس کی دانائی، اس کی وفا، اس کی محبت، سچی دوستی، اور یہی انسان کی میراث ہے۔ سارے اسیر مجرم نہیں ہوتے صاحب، قید خانے میں کبھی یوسف بھی لائے جاتے ہیں۔ کبھی کبھار جان سے پیارے لوگ بھی ہماری ذات اور جذبات کی اس قدر خوبصورتی سے تذلیل کر جاتے ہیں کہ جب وہ لمحے دماغ میں گردش کرتے ہیں تو ہماری روح تک لرز جاتی ہے۔ منت میں بیٹا مانگتے تھے، بڑھاپے میں سنبھالا بیٹی نے۔ سچ ایک ایسا علاج ہے جو جھوٹ کی تمام بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اپنے اور گندگی کے درمیان فاصلہ رکھو۔ انسان اس وقت اپنا سب سے بڑا نقصان کر رہا ہوتا ہے جب وہ اپنی محنت کو ترجیح نہ دے رہا ہو۔ بھائی پسند کی شادی کے حق میں تھے، بہنوں نے خواب دیکھے تو غیرت آ گئی۔ اگر انہیں علم ہو جائے کہ آپ خوبصورت خواب دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کو نیند سے جگا دیں گے۔ بیٹی کا رشتہ کرنے کے فوراً بعد شادی مت کرو۔ پہلے لڑکے والوں میں یہ 3 چیزیں نہ دیکھ لو۔ پہلا، جو مال و دولت انہوں نے آپ کو دکھایا ہے وہ واقعی ان کا ہے یا آپ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی ہے۔ دوسرا، لڑکا یا لڑکے کے گھر والے کنجوس تو نہیں۔ تیسرا، اس گھر میں عورت کی حکومت تو نہیں۔ اگر یہ چیزیں موجود ہوں تو رشتہ توڑ دیں، کیونکہ یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلتی ہیں۔ اس لیے منگنی کے فوراً بعد شادی مت کرو۔